کہ ان فیصلوں کو, سپریم کورٹ کے ان کے فیصلوں کو عقل نہیں مانتی, عقل ان فیصلوں کو نہیں مانتی, تو جناب عقل کے ماننے کے لیے عقل کا موجود ہونا ضروری ہے, عقل کا باشعور ہونا ضروری ہے, عقل کے اندر صلاحیت ہونا ضروری ہے اس فیصلوں کو ماننے کے لیے. عام آدمی نہیں مان سکتا. ایک لو انٹلیکٹ شخص جو ہے وہ, اس کی عقل میں یہ فیصلے نہیں آ سکتے, اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹیشن کی ہے فیصلے کی, اس کی اصلاح ضروری ہے, اور اس کی اگر اصلاح کریں گے تو آٹومیٹکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمانی جماعت بن جائے گی. یہ بات آپ کو نہیں سمجھائی جا سکتی, کیونکہ اونٹ کو رکشے میں نہیں بٹھایا جا سکتا. جیسے اونٹ کو رکشے میں نہیں بٹھایا جا سکتا, اسی طرح سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آپ کو نہیں سمجھایا جا سکتا. اس لیے آپ کی فرما رہے ہیں کہ عقل ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتی. جن کے پاس عقل ہے ان کی عقل ان فیصلوں کو تسلیم کرتی ہے. اب آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر وہ کہتی ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس پی ٹی آئی کو جوائن کرو جو پارلیمان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اچھا, وہ اب یہ ان کی تشریح ہے. حالانکہ دیکھیے, خود قاضی فائز عیسیٰ جو آتھر جج ہیں 13 جنوری کی ججمنٹ کے, وہ کہتے ہیں کہ میری ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن نے اور صحیح تشریح نہیں کی. اور اگر الیکشن کمیشن صحیح تشریح کرے تو صحیح تشریح کیا ہے؟ صحیح تشریح یہ ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن لڑ سکتی ہے, بھلے اس کے پاس نشان نہ ہو. اور اگر وہ بطور جماعت الیکشن لڑ سکتی ہے اور پارٹی کے 39 لوگوں نے ڈکلیریشن دیا ہے, تو 39 لوگوں کے ساتھ یہ پارلیمانی پارٹی تو ڈے فرسٹ سے بن چکی ہے. 41 کی چلیں آپ کو بحث ہے نا, یہ بحث تو 39 کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ایک پارلیمانی پارٹی ہے. اگر یہ ایک پارلیمانی پارٹی ہے, اگر اس نے 39 لوگوں نے ڈکلیریشن دیا ہے, اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا تھا, اگر یہ سارا کچھ ہوا تھا اور اس کی اصلاح کرنی ہے, تو آٹومیٹکلی پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی بن جائے گی. تو یہ کہنا مریم نواز صاحبہ کا کہ سپریم کورٹ نے اس پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے لیے آزاد امیدواروں کو کہا جو پارلیمان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ایگزسٹ کرتی ہے جناب, آپ کو دکھائی نہیں دے رہی, نظر نہیں آ رہی, ورنہ ایگزسٹ کرتی ہے یہ پارٹی. پھر انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہیں, یعنی سنی اتحاد کونسل میں جانے کا وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا چکے ہیں. تو مریم بی بی, اللہ کو حاضر ناظر جان کر تو آپ بھی حلف اٹھا چکی ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں آپ بتائیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ کیا آپ الیکشن جیتی ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ کیا آپ کی اتنی نشستیں بندی ہیں جتنی پارلیمنٹ میں آپ کو ملی ہوئی ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں آپ کی ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ کیا اکثریت پی ٹی آئی کی نہیں بنتی؟ کیا لوگوں نے آپ کو مسترد کر کے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں. تو اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہے, تو آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کیا اٹھایا ہے؟ کیا حلف نہیں اٹھایا؟ کیا جھوٹ نہیں بولا؟ کیا